بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے پیارے دوستو، معزز ناظرین و سامعین، آج ہر انسان ترقی کی تلاش میں ہے، کامیابی کی تلاش میں ہے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی زمینداری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی فارن جا کر دوسرے ملکوں میں جا کر کام کر رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے پاس بنگلہ ہو، گاڑیاں ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو۔ اپنے اپنے خواب اور سپنے سجائے بیٹھے ہیں، اسی میں ہی کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن جن کے پاس دولت ہے، سکون ان کو بھی نہیں ہے۔ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تبھی جا کر ان کو آرام آتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آئیے قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں بتا کہ ہمارا سکون اور ہماری کامیابی کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا راستہ قرآن پاک میں بتایا، اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے میرے بندو، تم کامیابی چاہتے ہو تو مجھے بہت یاد کیا کرو۔ اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے کام کرتے ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ۔ کامیابی حاصل تمہیں تب ہوگی جب تم مجھے بہت یاد کرو گے۔ ہر وقت میرا خیال، میرا نام، میرا ذکر کرتے رہو گے تو میں تمہیں کامیاب بنا دوں گا۔ ہمارے عقل سے، ہماری کوشش سے کامیابی نہیں ملے گی، مگر اللہ نے وعدہ فرمایا تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں کامیابی کے کنارے پہنچا دوں گا، کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ کامیابی تب ملے گی جب ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، ہاتھوں سے کام کریں لیکن زبان سے اللہ اللہ جاری رہے، دل میں اللہ اللہ کی پکار جاری رہے، تو ہر وقت اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ جب سے ذکر شروع کرو گے کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور دل کا سکون اللہ نے وہ بھی قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار بندے، خبردار اس کو کرتے ہیں جو بے خبر ہے، وہ دوسری جگہوں پر کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، سکون تلاش کر رہا ہے، لیکن اللہ نے خبردار کیا، خبردار، تمہیں دل کا سکون اطمینان ملے گا تو میری یاد سے ملے گا۔ ہر چیز سے کٹ کر دنیا کے خیالوں فکرات کو دل سے نکال کر جب اللہ 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 کرو گے، مجھے یاد کرو گے، میرے خیالوں میں گم ہو جاؤ گے تو تمہیں سکون مل جائے گا، تمہاری دل کو اطمینان مل جائے گا کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ پریشانی نہیں ہے۔ اللہ پر یقین کامل ہو جائے گا۔ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنے دنیا میں مگن ہو گئے، دنیا کی تلاش میں، دنیا کی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، بھائیو، بہنوں، دنیا میں کامیابی کہیں نہیں ملے گی۔ اگر کامیابی اور سکون چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا دونوں چیزیں تمہیں میری یاد میں ملیں گی۔ کردہ رہ تو صدا اللہ 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 اللہ، اس طرح نال سینے ٹھرے رہن گے، کردہ رہ تو صدا اللہ 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 اللہ، اس طرح نال سینے ٹھرے رہن گے۔
تو بھائیو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہوں، اس کا ذکر سنتا ہوں۔ جب اللہ ساتھ آ کے ذکر سنے، ہمارے قریب آ جائے، خاص قرب نصیب ہو جائے تو کیا شان ہوگی، کیا برکتیں ہوں گی۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے، میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، شیطان مقرر ہو جاتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا، بھٹکاتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی میں تنگیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے، مجھے اہمیت نہیں دیتا، میں اس کا خالق و مالک ہوں، مجھے چھوڑ دیتا ہے، تو میں اللہ اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی میں تنگیاں آ جاتی ہیں۔ اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا، پوچھے گا مولا میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے کیوں اندھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اے بندے، تو دنیا میں میری یاد سے اندھا ہو گیا، مجھے بھول گیا، مجھے دیکھنے سے تیری آنکھیں بھٹک گئی تھیں، آج تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ او میرے بھائی، میرے دوست، اگر اپنا بھلا چاہتا ہے تو اللہ کو یاد کر، سب کچھ دینے والا وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے۔ یہ چند دن کی زندگی میں اپنے رب کو بھول کر کس کامیابی کی تلاش میں ہے؟ کامیابی تو 5 ٹائم ہمیں پکارتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز پر، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نجات کی طرف آ جاؤ۔ تمہیں پریشانیوں سے نجات ملے گی تو اللہ کے گھر سے ملے گی، تمہیں گناہوں سے نجات ملے گی اللہ کے گھر سے ملے گی، دشمنوں سے، بیماریوں سے، غربت سے، مفلسی سے، تنگی سے، ہر پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ کی پکار کو لبیک کہہ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جایا کرو۔ اذان آتی ہے 5 ٹائم، اللہ کی رحمت ہمیں بلاتی ہے، ہمیں اللہ کی کامیابی بلاتی ہے، ہمیں چھٹکارا بلاتا ہے۔ دنیا آخرت کا چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ کے دروازے پر جھک جاؤ، اللہ کے در پر سر بسجود ہو جاؤ۔ اللہ نے کامیابی کے نسخے اور راستے تو بتا دیے ہیں، پر ہمیں یقین نہیں، شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہمارے سوچوں کو ہمیں گنہگار بنا بنا کر اللہ سے دور کرتا رہتا ہے، پریشانیوں میں، آخرت کے عذاب میں ہمیں دھکیلتا رہتا ہے۔ غور و فکر کرو اپنی زندگی پر کہ ہم اس دنیا میں کتنے دن زندہ رہیں گے، کس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کامیابی تمہیں ملے گی جب اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں مستقل ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے حوالے کر دو گے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا، کبھی نہیں۔ جو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی خوش رکھتا ہے تو آخرت میں بھی اس کو عزت والا بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی اپنی لالچ دل میں رکھ کر کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں برکت ہو، قرآن پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں نیکی کے، وہ بھی اپنی لالچ اور مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی پورا سارا دن اللہ کا ذکر بیٹھ کر کیا ہے؟ تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو تو اللہ کی مہربانی اور رحمتیں بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اپنی نیت کو بھی ٹھیک کرو اور عبادت میں لگے رہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کامیاب فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔